بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 298 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 17 سے لے کر 26 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، تو کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کیف خلقت، کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو کہ اسے کس طرح بلند کیا گیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو کہ انہیں کس طرح گاڑا گیا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کہ اسے کیسے بچھایا گیا۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، اب تم نصیحت کیے جاؤ، انما انت مذکر، تم تو بس نصیحت کرنے والے ہو، لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان پر زبردستی کرنے کے لیے مسلط نہیں کیا گیا، الا من تولی وکفر، ہاں مگر جو کوئی منہ موڑے گا، وکفر اور کفر اختیار کرے گا، فیعذب اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ اس کو بڑا زبردست عذاب دے گا۔ ان الینا ایابہم، یقین جانو ان سب کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، پھر یقیناً ان کا حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق کی جو آیات تھیں ان آیات کے ترجمے اور تفسیر میں ہم نے جو ہے وہ اہل جنت کو جو انعام و اکرام ملے گا اس کی تفصیل پڑھی تھی۔ آج کے سبق کی جو ابتدائی آیات ہیں، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت سے لے کر والى الارض کیف سطحت، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی توحید کے دلائل کو ذکر کیا ہے۔ دراصل مفسرین نے لکھا ہے کہ جب جو آیات اس سے پہلے کی ہیں وہ نازل ہوئیں، یعنی جنت کی نعمتوں کا بیان ہوا کہ وہاں جو چہرے ہوں گے وہ تر و تازہ ہوں گے، اور وہاں پر جو ہے وہ کسی قسم کی لغو بات وہ نہیں سنیں گے، وہاں چشمے ہوں گے، اونچے اونچے تخت ہوں گے وغیرہ وغیرہ، جن کا پچھلی آیات میں جو ہے وہ ذکر ہوا، تو کفار کو اس پر تعجب ہوا اور انہوں نے جھٹلا دیا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، سب سے پہلے جو ہے وہ اونٹوں کا بیان کیا، اونٹوں کا ذکر فرمایا۔ اہل عرب کے سامنے چونکہ ہر وقت اونٹ ہی رہتے تھے، کیونکہ وہ ان سے کام لیا کرتے تھے، بار برداری کا، کھیتی کے کام وغیرہ انہی سے لیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد اور منافع حاصل کرتے تھے۔ اور پھر یہ کہ یہ جانور جو ہے یہ صابر بھی بہت ہے، صبر کرنے والا ہے، ایک ہفتے تک اگر یہ پانی نہ پیے، ایک ہفتے تک کا پانی جو ہے یہ جمع کر لیتا ہے، اگر پانی نہ پیے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور فرما بردار بھی ہے، اگر ایک بچہ بھی اس کو جو ہے وہ نکیل ڈال کے کھینچ کر لے جائے، پکڑ کر لے جائے تو اس کے ساتھ بھی چل جاتا ہے، اور یہ عجیب قسم کی خلقت ہے اس کی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اونٹ ہی کو ذکر فرمایا، فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، یہ بڑا جانور ہے، اس سے بڑا جانور جو ہے وہ ہاتھی ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ نہیں کہا بلکہ اونٹ کے بارے میں کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اہل عرب کے ہاں جو ہے یہ بڑا قیمتی مال سمجھا جاتا تھا، اس لیے جو ہے وہ اونٹ کا ذکر کیا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور دوسرے نمبر پر آسمان کا بیان کیا کہ کیا آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے بلند کیا گیا۔ پھر فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے کھڑے کیے گئے۔ چوتھی چیز جو بیان فرمائی وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ہے، وہ یعنی زمین ہے، زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے
जो है वो बिछाई गई, ये सब चीज़ें अजायब कुदरत में से हैं, नज़रों के सामने हैं। अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को पैदा फरमाया तो ये उसकी कुदरत की निशानियां हैं। वो जन्नत को और जहां जन्नत की नेमतों को भी जो है वो पैदा कर सकता है जिसने इन चीज़ों को पैदा किया। तो जिन चीज़ों का, जिन जन्नत की नेमतों का पिछली आयत में बयान हुआ है तो वो भी वो पैदा कर सकता है। तो लिहाजा ये तौहीद के, अल्लाह ताला की कुदरत के जो है वो दलाइल हैं जिनको अल्लाह ताला ने जो है वो इन 4 आयत के अंदर बयान फरमाया है। इसके बाद की जो आयत हैं, फदक्किर इन्नमा अंत मुदक्किर, आप नसीहत कीजिए क्योंकि आप तो जो है वह नसीहत करने वाले ही हैं। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आपको इन पर कोई मुसल्लत नहीं किया गया। अगर कोई मुंह मोड़ता है, कुफर इख्तियार करता है तो उसको अल्लाह ताला जो है वो ज़बरदस्त अजाब में मुब्तला करेगा और हिसाब किताब लेना ये अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। इन आयात में अल्लाह तबारक व ताला ने इससे पहले की आयात में चूँकि जो क़यामत के दिन की परेशानी है उसका ज़िक्र हुआ, अहले ईमान की खुशहाली का ज़िक्र हुआ, वहाँ की नेमतों के बारे में अल्लाह ताला ने ख़बर दी और इन चीज़ों के बारे में मुखातिबीन जो थे यानी मुशरिकीन मक्का, उनको ताज्जुब था, उसको भी अल्लाह ताला ने जो पिछली 4 आयात हैं आज के सबक की, ये अफला यंजुरून इलल इबली कैफ़ खुलिक़त से लेकर व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत, इसके अंदर जो है उस ताज्जुब को भी दूर फरमा दिया। इसके बावजूद भी अगर कोई शख्स इनकार करता है, वो नहीं मानता और ईमान नहीं लाता तो उसके नतीजे का वो खुद जिम्मेदार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि बहुत ज़्यादा फिक्र रहती थी जो मुशरिकीन मक्का थे उनको हिदायत पर लाने के लिए, लोग आपकी दावत कबूल नहीं करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा हो जाते थे। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बता दिया कि आप सिर्फ नसीहत कर दिया करें, उनके कबूल न करने की वजह से रंजीदा ना हो। आपका काम सिर्फ इतना ही है, फदक्किर इन्नमा अंत मुदक्किर, आप तो सिर्फ नसीहत करने वाले हैं। आपने बता दिया, नसीहत फरमा दी, आप उन पर मुसल्लत नहीं है। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप उन पर मुसल्लत नहीं है, उनको मनवा ही करना छोड़ें। आपने बता दिया, समझा दिया, इतना काफ़ी है। जो मान लेगा उसी के लिए इसमें बेहतरी है और जो नसीहत से रूगर्दानी करेगा, इल्ला मन तवल्ला, जो नसीहत से मुंह फेरेगा, व कफर और कुफर इख्तियार करेगा, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने अजाब तैयार कर रखा है। फयुअज़िबुल्लाहुल अज़ाब अकबर, तो अल्लाह ताला उसको ज़बरदस्त अजाब में गिरफ्तार करेगा। वो अल्लाह ताला की जो है वो गिरफ्त से बच नहीं सकता, उसे अजाब देने पर अल्लाह ताला को पूरी पूरी कुदरत हासिल है। आगे फरमाया इन्न इलैना इयाबहुम, हमारी ही तरफ इनको लौटना है। सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, फिर हम ही, हमारे ही जिम्मे है इनका हिसाब किताब लेना। तो लिहाजा आप सिर्फ नसीहत कर दें, आप इन पर कोई मुसल्लत नहीं है। तो लिहाजा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी हठधर्मी की वजह से तकलीफ होती थी, उस पर ये जो है कि अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोया कि तसल्ली दी है कि आपने फरीज़ तबलीग सिर्फ पूरा कर दिया तो काफ़ी है। आप पर यह जिम्मेदारी नहीं है कि आप उन्हें ज़बरदस्ती जो है वो मुसलमान बनाएं या ज़बरदस्ती उनसे ईमान कबूल करवाएं। इसमें हर मुबल्लिग और दाई के लिए ये एक उसूल अल्लाह ताला ने बता दिया कि उसे जो है वो अपना तबलीग का जो फरीज़ा है वो अदा करते रहना चाहिए और ये नहीं समझना चाहिए कि उनसे ज़बरदस्ती अपने बात मनवाने का भी वो जिम्मेदार है, क्योंकि सिर्फ नसीहत करने का हुक्म है, तबलीग करने का हुक्म है। बाकी कोई मुंह मोड़ता है, कोई जो है वो रूह गिरदानी करता है या फिर कुफर इख्तियार करता है तो उसका खुद जिम्मेदार है। उसके लिए अल्लाह ताला ने जो है वो सख्त अजाब तैयार कर रखा है और फिर उसका हिसाब किताब भी अल्लाह ही के जिम्मे है। अल्लाह उससे हिसाब किताब ले लेगा। आपने सिर्फ जो है वो नसीहत करनी है और जो वो रूगर्दानी कर रहा है और अल्लाह ताला की आयतों से इनकार कर रहा है तो उसका हिसाब अल्लाह ताला उससे लेंगे आखिरत में और अल्लाह ताला की सख्त तरीन पकड़ से वो बच नहीं सकेगा। उसको एक दिन लौट कर अल्लाह ताला ही के पास जाना है और वहाँ उसने हिसाब किताब लेना है। तो लिहाजा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं न इलैना इयाबहुम, हमारी तरफ ही लौट कर आएगा। सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, हिसाब तो हमें ही देना पड़ेगा ना,
ہم ان سے رتی رتی کا حساب لیں گے۔ تو لہٰذا آپ اپنا فریضہ ادا کیجئے اور ان کا مستقبل جو ہے وہ ہمارے سپرد کر دیجئے۔ اگر مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو آپ ان پر مسلط نہیں ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کو منوا کر ہی چھوڑیں۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، افلا ینظرون ای کفار مکہ نظر اعتبار الی الابل کیف خلقت، کیا یہ نہیں دیکھتے، ای کفار مکہ نظر اعتبار، یعنی کفار مکہ نہیں دیکھتے عبرت کی نظر سے اونٹوں کی طرف، کیف خلقت، کہ اس کو اونٹوں کو کیسے بنایا گیا، کیف خلقت ان کو کیسے بنایا گیا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ اور آسمان کی طرف کہ اس کو کس طرح سے بلند کیا گیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ اور پہاڑوں کی طرف کہ انہیں کیسے جو ہے وہ گاڑ دیا گیا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ اور زمین کی طرف کہ اس کو کیسے بچھا دیا گیا، آئی بُسِطَتْ فَيَسْتَدِلُّونَ بِهَا عَلَى قدرت اللہ تعالی ووحدانیتہ وصدرت بالابل لانہم اشد ملابسۃ لها من غیرہا۔ مصنف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے یہ سطحت کا معنی ہے بسطت کہ اس کو بچھا دیا گیا، فیستدلون بہا کہ وہ جو ہے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر استدلال کریں، فیستدلون بہا استدلال کریں اس کے ذریعے سے علی قدرت اللہ تعالی و وحدانیت ہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر، وصدرت بالابل اور ابل کو جو ہے وہ سب سے پہلے لایا گیا، شروع میں لایا گیا، لأنہم اشد ملابسۃ لها من غیرہا، اس لیے کہ عرب بنسبت دیگر چیزوں کے ان سے زیادہ گلے ملے رہتے تھے، اس لیے ابل کا سب سے پہلے ذکر کیا۔ وقوله سطحت ظاہر فی ان الارض سطح وعلیہ علماء الشرع لا کرۃ کما قالہ اہل الہیئۃ وان لم ینقص رکنا من ارکان الشرع۔ آگے جو زمین کے بارے میں سطحت فرمایا گیا ہے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے مصنف نے دو نظریات کا ذکر کیا ہے کہ سطحت کا جو لفظ اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے استعمال فرمایا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین جو ہے وہ مسطح ہے، یعنی وہ گول نہیں ہے، جس طرح کہ علماء شرع کا جو ہے وہ یہی نظریہ ہے کہ زمین مسطح ہے، گول نہیں ہے۔ یہ ظاہر الدلالہ ہے، لا کرۃ نہ کہ گول ہے، کما قالہ اہل الحیہ جیسا کہ اہل حیت کا قول ہے کہ زمین گول ہے، وَإِن لَّمْ يَنْقُصْ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الشَّرْعِ۔ آگے وضاحت فرما دی اگرچہ زمین کے گول ہونے سے شریعت کا کوئی رکن نہیں ٹوٹتا، زمین گول ہو یا مسطح ہو اس سے شریعت کا کوئی رکن نہیں ٹوٹتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک نقطہ جو ہے وہ بیان کر دیا مصنف نے کہ سطحت کا جو ظاہر الدلالہ ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ زمین گول نہیں ہے بلکہ مسطح ہے۔ فذکر ہم نعم اللہ ودلائل توحیدہ انما انت مذکر، فذکر آپ نصیحت کرتے رہیے، ہم کس کو نصیحت کرتے رہیے؟ ان کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نشانیوں کی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل کی، انما انت مذکر بے شک آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر آپ کوئی ان پر داروغہ نہیں ہے، وفی قراءۃ بمسیطر بالسین بدل الصاد ای بمسلط وہذا قبل الامر بالجہاد۔ بمسیطر کے اندر دو قراءتیں ہیں، ایک صاد کے ساتھ ہے اور ایک سین کے ساتھ ہے، جس طرح کہ عام نسخوں میں بھی صاد کے اوپر چھوٹا سا سین لکھا ہوتا ہے تو اس کا بھی یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ سین پڑھا جائے گا، صاد نہیں پڑھا جائے گا۔ تو ایک قرات سین کے ساتھ ہے صاد کی بجائے، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ ان پر کوئی مسلط نہیں ہے، وہذا قبل الامر بالجہاد اور یہ جہاد سے پہلے کا حکم تھا کہ آپ ان پر مسلط نہیں ہیں، لیکن من تولا لیکن جس نے روگردانی کی، اعرض عن الایمان یعنی کہ ایمان سے اعراض کیا، وکفر بالقرآن اور قرآن کا انکار کیا، فیعذب اللہ العذاب الاکبر
عذاب الآخرتی والأصغر عذاب الدنیا بالقتل والاسر، تو اللہ تعالیٰ اس کو زبردست عذاب میں پکڑے گا، اس کو زبردست عذاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں مبتلا کرے گا، یعنی کہ عذاب اکبر سے مراد عذاب آخرت ہے، اور دنیا کا جو عذاب ہے وہ اصغر ہے، چھوٹا عذاب ہے، قتل کے ذریعے سے اور قید کرنے کے ذریعے سے اصغر دنیا کا عذاب ہے، یعنی کہ چھوٹا عذاب ہے دنیا کا۔ ان الینا ایابہم، بے شک ان لوگوں کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، رجوعہم بالبعد الموت، یعنی کہ ان کو موت کے بعد ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ہی ذمے ہے ان کا حساب، جزاءہم لا نترکہ ابدا، یعنی کہ حساب سے مراد یہ ہے کہ ان کی جزا سزا جو ہے وہ ہمارے ذمے ہے، لا نترکہ ابدا، کہ ہم اس کو ہرگز ترک نہیں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔